الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وذكرته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه يا رب الله. الصلاة والسلام عليك يا رب العالمين وعلى آله وأصحابه يا رب العالمين. اللہ تعالیٰ نے ہندو صلاۃ بعد دوشی نبی کریم الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وصحبہ وبارک وسلم مبارکہ کے اندر عاجزانہ عرض کرنے کے بعد واجب الاحترام معزز و محترم قابل صدر احترام عزت مآب سامعینوں ناظرین برادران اسلام میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں تمام تعریفاں عبادت سجدے کے لائق سے ایک ہی ذات ہے وہ وحدہ لا شریک کی ذات بات ہے. درود نامہ پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پاک بارگاہ کے اندر میرے بھائیوں پچھلے جمعے غزوہ احزاب کے حوالے کے نام جس کو غزوہ خندق بھی کیا جاتا ہے اس کا کچھ حصہ آپ حضرات کے سامنے درج کیا اور کچھ آج غزوہ احزاب کے حوالے کے نام غزوہ خندق ذکر کیا جائے گا. پچھلے جمعے میں عرض کر چکے ہیں کہ واحد ایک ایسی مسلمانہ کے خلاف حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غلامہ کے خلاف مدینہ شریف کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہجرت کر کے آپ تشریف لائے آپ کے غلام اکثر میں 4 ہجری لکھا ہے بعد نے 5 ہجری کے اندر بھی لکھا ہے کہ غزوہ خندق ہوئی اور ایک ایسی واحد جنگ ہے کہ جس کے اندر سارے عرب کے کفار اکٹھے ہو کے میرے آقا علیہ السلام کے غلامہ کے خلاف اکٹھے ہو کے لڑن واسطے آئے. باقی جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں بدر ہوئی ہے احد ہوئی ہے اور جو بھی جتنی یا تو جو کفار ہوتے تھے یا صرف مکے کے رہنے والے ہوتے تھے یا کسی اور علاقے میں ایک واحد غزوہ خندق اور احزاب کہنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ حزب ایک جماعت احزاب بہت ساری جماعتیں جمع ہے. یہ ساری جماعتیں کافروں کی اکٹھی ہو کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غلاموں کے خلاف لڑنے کے لیے آئے. ادھر بھی 15 سے 20 ہزار سے زائد لوگ ہیں کافر اور ادھر جو ہے 3-4 ہزار میرے آقا کے غلام ہیں اور سارے مکے کے کافر دائیں بائیں کے کافر کفار مشرکین حتیٰ کہ مدینہ شریف کے اندر رہنے والے لوگ حتیٰ کہ جنہوں نے سرکار کا معاہدہ آپ نے ساتھی ساتھ انہوں وچوں بھی کئی غدار ہو گئے. اب چند ہزار میں اور ادھر 20 ہزار کے قریب سارے کافر اکٹھے ہو گئے آگے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم. اور اس کو غزوہ خندق اس واسطے کہ ایک ایسی جنگ جو سرکار نے فرمایا کہ بھئی وہ سارے لوگ اب ہمارے اوپر ہماری آبادی مدینہ شریف پر آ کر حملہ کرنے لگے ہیں تو بھی تمہاری کیا رائے ہے. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جس وقت ہم اپنے علاقے میں ہمارے ساتھ ایسا ہوتا تھا ہم اپنی آبادی کے ارد گرد جو ہے خندق کھود لیتے ہیں گڑھا اس قسم کا اور یہاں پھر خندق غزوہ خندق جو ہوئی ہے 5 گز گہرا اور 5 گز چوڑا جو ہے یہ خندق مدینہ شریف کے ارد گرد جو ہے یہ کھودی گئی تاکہ کوئی آگے آ کر ہمارے اوپر آبادی کے اندر ہمارے اوپر حملہ نہ کر سکے. میرا آگے کو پتہ ہی نہ لگے کہ کتوں کی معاملات ہیں انہوں نے خطرہ رہتا بچڑا لے گا وہ ہر طریقے سے آبادی کے دائیں بائیں خندق کھودی گئی. اور یہ اگر آپ خود تفصیلاً قرآن پاک کے حوالے سے پڑھنا چاہیں احادیث کے حوالے سے تو بالخصوص سورہ احزاب 21ویں پارے کے آخری پاؤں سے شروع ہوتی ہے اور
اس کا دوسرا رکوع جو ہے یہ سارا غزوہ خندق، غزوہ احزاب کے حوالے سے قرآن مجید کے 21ویں سپارے کے آخری پاک سورہ احزاب کے دوسرے رکوع کے اندر یہ ڈیٹیل ساری موجود ہے. ٹھیک ہے، میں نے بھی قرآن مجید کی ایک آیت، یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 9 ہے. کتنی نمبر؟ 21واں سپارہ ہے، آخری پاؤ ہے. آخری پاؤ سورہ احزاب کا دوسرا رکوع یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر اللہ نے کی. کون سی؟ یہاں پر علیکم نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود، جب تم پر فوجیں آ پڑی تو ہم نے ان پر جنود فارسلنا علیہا روحا ریحا وجنودا لم تروھا، جب ہر طرف سے فوجیں آ گئی، لشکر آ گئے تمہارے اوپر، تو پھر ہم نے کیا کیا؟ فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروھا، تو ہم نے ان کے اوپر آندھی بھیج دی، آندھی بھیج دی، اور ایسی فوجیں بھیجی جو تمہیں نظر نہیں آتی تھی. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ تمہارے کاموں کو دیکھنے والا ہے. یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 9 ہے، اور اس کے حوالے سے مختصر پہلے سن لیں پھر آگے چلتے ہیں. غزوہ خندق کے حوالے سے پچھلے جمعے بھی میں کافی باتیں عرض کر چکا ہوں. سرکار کے معجزات، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی دعوت، آپ نے صرف 4-5 آدمیوں کی دعوت کی، میرے آقا علیہ السلام 1500 سے زائد غلاموں کو ساتھ لے کر گئے، اور پھر سرکار نے فرمایا جب تک میں نہ آ جاؤں اس وقت تک تم نے برتن جو ہے وہ سالن والا اس کو نہیں کھولنا، جس کے اندر برتن کے اندر آٹا گوندا ہوا اس کو بھی جو ہے آپ نے نہیں چھیڑنا. جب سرکار آیا اپنا لعاب مقدس مطہر، یہ پچھلے سے پچھلے جمعے خصائص مصطفیٰ کے اندر میں عرض کر چکا ہوں اس موضوع پر کہ ہمارا اور آپ کا بدن اور پھر ہماری تھوک کے اندر بیماریاں ہیں، مگر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا انبیاء کا جسم جو ہے وہ جنتی جسم ہوتا ہے، اور میرے آقا علیہ السلام کا لعاب مقدس ہمیں اپنے تھوکوں پر میں قیاس نہیں کرنا چاہیے. میرے قریب آقا علیہ السلام میں سالن کے اندر بھی اپنا لعاب مقدس ڈالا ادھر اس کے اندر آٹے کے اندر، اور فرمایا اب ادھر سے بھی سالن بھی دیتے جاؤ اور آٹا بھی جو ہے پکاتے جاؤ. اور 1500 سے زائد صحابہ نے کھا لیا، جو صرف جو ہے 5 لوگوں کے لیے سارا بندوبست تھا. 5 سے 1500 لوگوں نے، اور بھی سرکار کے معجزات اس غزوہ خندق کے اندر بہت سارے ہیں. اور پھر میرے قریب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم غلاموں میں انہوں نے 1 مہینے سے زیادہ عرصہ مدینہ شریف پر محاصرہ کیے رکھا. ایک مقام ایسا بھی آیا کہ ادھر سے عمر بن عبد الود، جس کے سامنے ہزاروں لوگ بھی آ جاتے، وہ کبھی کسی سے شکست نہیں کھاتا تھا، اور اس کے مقابلے میں کوئی آتا ہی نہیں تھا، پورے عرب کے اندر مشہور تھا. اور پھر اللہ اکبر، میرے قریب آقا علیہ السلام اس نے اپنے 2 اور بڑے بڑے جو سردار تھے، انہوں نے ایک جگہ سے خندق کو دیکھا کہ وہاں تھوڑا جو کم فاصلہ ہے، انہوں نے اپنی سواریوں کو، اصل تو میرا اللہ تعالیٰ یہ ان کو جو ہے جہنم میں بھیجنے کے لیے یہ ان کے لیے جو ہے رستے بنا رہا تھا کہ تم ایک دفعہ آئے تو نا سارے عرب کے کافر اکٹھے ہو کے میرے محبوب کے غلاموں کے مقابلے پر، تو آ جاؤ میں تمہارا حشر کیا کرتے ہیں. میرے قریب آقا علیہ السلام کو 1000 جو ہے بڑے بڑے جنگجوؤں کے ساتھ عمر بن عبد الود اکیلا لڑا کرتا تھا. وہ جس میں چلتا مدینہ شریف کافی دن اس نے محاصرہ کیا ہوا تھا. پھر اس مقام پر یہاں سے اس نے دیکھا کہ تھوڑا جو ہے فاصلہ کم ہے، اس نے اپنی سواری پھیری ماری آگے اور آگے اس مقام پر بعد نے اس کے مطالعے بھی لکھا. بعد خلاصہ ایک ہی ہے کہ اس نے آ کر مبارز مقابلے کے لیے بندہ طلب کیا. میرے آقا علیہ السلام کے غلام اٹھنے لگے، سرکار نے فرمایا بھی چھوڑو. جب اس نے تیسری دفعہ، تو ہر دفعہ جہاں دوسرے صحابہ حضرت مولا علی بھی یا رسول اللہ اجازت دے گئے تھوڑے فیتے کے جو ٹکڑے کر کے رکھتے. جب اس نے تیسری دفعہ بات کی نا، تو میرے آقا علیہ السلام نے حضرت علی کو بلایا، ماتھے کو چوما
اپنی تلوار ذوالفقار سرکار نے حضرت علی کو دی، اپنی دستار خود اپنے ہاتھ مبارک سے حضرت مولا علی کے سر پر باندھی، زرہ پہنائی علی پاک کو میرے آقا نے خود سارے بدر پر خود سرکار نے ماتھے کو بھی چکا، بعد میں لکھا سرکار نے خود حضرت علی کو تیار کیا، حضرت علی کو تیار کر کے بھیجا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر جب مکالمہ گفتگو شروع ہوئی، آپ نے فرمایا ہوئے عمر بن عبد تو نے کہا کہ مجھے 3 باتوں کوئی کرے تو میں اس میں سے کوئی بات ضرور مان لیتا ہوں، تو میری پہلی بات کہنے لگا ہاں یہ میرا اعلان ہے، بعد نے 2 لکھا، بعد نے 3 لکھا، قرآن سیرت کے اندر یہ موجود ہے، میں اپنے سے کوئی بات نہیں کر رہا، میں سامنے کتاب یہ سیرت مصطفیٰ بڑی اتھینٹک برِ صغیر کا بہت بڑا رائٹر محقق شیخ الحدیث اس نے لکھی، اور یہ کئی جو ہے کالج اور یونیورسٹی میں بھی پڑھائی جاتی ہے، اور ادھر تو بہت مشہور لاہور کے ٹیکنالوجی اور بھی کئی جگہ پہ یہ پڑھائی جاتی جو اس کو پڑھنا چاہے اپنی کلاس میں، تو یہ میرے سامنے ہے۔ آپ نے جب اسے کہا کہ یار پہلی پھر میری بات یہ ہے کہ میرے آقا کا غلام ہو جائے، مسلمان ہو جائے، نے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، فرمایا پھر دوسری بات ہے کہ تو واپس چلا جا، انہوں نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا، فرمایا پھر میرے ساتھ جنگ کر، حضرت مولا علی نے فرمایا، انہوں نے کہا جو اس کے لفظ تھے ابھی آپ چھوٹے ہیں، آپ کے والد سے میرے تعلقات تھے، آپ تو میرے بھتیجے لگتے ہیں، تو میرا آپ کو کوئی جوڑ نہیں بنتا، میں آپ کو قتل نہیں کرنا چاہتا۔ عمر بن عبد کہنے لگا، حضرت مولا علی نے فرمایا تو قتل کرنا نہیں چاہتا، میں تیرے زندہ چھڑنا نہیں چاہتا، میں تجھے مارنا چاہتا ہوں، قتل کرنا۔ انہوں بڑا غصہ ہے، حضرت مولا علی پیدل تھے، وہ سواری پر تھا، جب اے جملے بولے نا حضرت مولا علی تو کہہ رہا ہے کہ میں تجھے قتل نہیں کرنا چاہتا، اس نے کہا تو میرا بھتیجا ہے، میرے والد سے بڑے تعلقات تھے اور تو چھوٹا ہے، میں تو 1000 جو ہے سواروں سے شاہ سواروں سے لڑنے والا ہوں، آپ تو بچے ہیں، چھوٹے ہیں، میں آپ کو مارنا نہیں چاہتا، فرمایا میں تیرے زندہ چھڑنا نہیں چاہتا۔ انہوں بڑا غصہ آیا کہ نہ جملہ ملتے، وہ اپنی سواری کو تھلے اترے ہی نہیں، اس غصے دے وچ انہوں نے اپنے جو سواری دیا کھچا فڑ چھڑیا، غصے میں چاہتا اپنی تلوار کے نال ایڈی بڑی گل میں کر دی ادھر، کیونکہ میرے آقا دعا مانگ رہے تھے، اور سرکار نے یہاں تک فرمایا آج پورے کفر پر پورا اسلام جو ہے ادھر پورا کل ایمان مولا علی، اللہ اکبر۔ جس وجہ تیسری گل کتاب میں انہوں نے کہا میں آپ سے لڑنا نہیں چاہتا، آپ کو قتل نہیں کرنا چاہتا، آپ نے فرمایا میں تیرے زندہ چھڑنا نہیں چاہتا۔ انہوں نے جب غصہ ہے سواری کو تھلے اترا، سواری کی پوچھا بچھا انہیں ہڑ چھڑی گیا، سب غصے میں تھے کہ ایڈی بڑی گل آج تک مجھے عرب کے اندر کسی نے بات نہیں، کوئی میرے سامنے آتا ہی نہیں تھا، انہوں نے اتنی بات، اور اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا، ادھر سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں، ادھر وہ سارے عرب کے کافر اکٹھے ہو کر دیکھ رہے ہیں حضرت مولا علی، اور ادھر اس جب دو بدو سامنے جنگ شروع ہوئی، اتنی گرد اڑی، اتنی گرد اڑی، اس گرد کے اندر نہ حضرت مولا علی نظر آ رہے ہیں، نہ عمر بن عبد خود نظر آ رہا ہے، صرف تلواروں کے آپس میں ٹکرانے کی آواز آ رہی ہے۔ ایک مقام آیا، اس نے پہلے وار کیا، حضرت مولا علی نے اس کا وار رو گیا، صرف آپ کے فوج سے آپ کی پیشانی پر تھوڑا سا زخم لگا، پھر حضرت مولا علی نے فرمایا اب میں وار کرتا ہوں، اور مولا علی لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، حضرت مولا علی جن کو سرکار نے خود تلوار دی ہو، دستار باندھی ہو، دعا مانگی ہو، اور سرکار فرمایا آج کل ایمان، آج پورا ایمان جو ہے وہ مقابلہ کرتا ہے علی پاک کے لیے، سرکار نے فرمایا، اور جس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وار کیا، اس کی تلوار کے ٹکڑے، اس کے فوج کے ٹکڑے، اس کے سر کے ٹکڑے، اس کے ٹکڑے کر کے مولا علی کی تلوار زمین کے اندر جا کافی دیر اللہ اکبر۔ مولا علی رضی اللہ عنہ
ایک روایت ایک پھر آپ نے نعرہ تکبیر بلند کیتا مولا علی اور کافی دیر کرتے جدو بیٹھ گئے دو روایات نے ایک روایت میں کہ مولا علی عمر بن اپنے خود کے سینے دے بیٹھے ہوئے سائے اور اس کی کون لاؤں دے پیسے اس کا سر لاؤں دے. دوسرا یہ کہ واصل جہنم ہو گیا مولا علی فوری پیچھے ہوئے اور اس کے اوپر اتنی قیمتی زرا تھی اتنی قیمتی زرا تھی کئی ہزار کی بنتی تھی. صحابہ نے انہوں نے اپنے نہیں کیا کہ یار مولا اتنے بے نیاز اس کی زرا اس نے کوئی چیز کو ہاتھ نہیں لایا ورنہ ہوتا ہے کہ ہر چیز لا کے لے گئی. انہوں نے کیا نہیں کیا. فرمایا دو چیزیں ہیں. ایک تو جب میں نے وار کیا تو اس کی شرمگاہ کھل گئی تو پھر علی مسیح کی شرمگاہ کی طرف دیکھ نہیں سکتا. دوسرا یہ کہ ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں. عاشق اس بات سے کہتا تو علی سے لڑ سکے تیری عقل کا پھیر ہے تو کفر کی نومڑی وہ خدا کا شیر. مولا علی نے ایسا وار کیا اس کے جسم کے دو ٹکڑے ہو گئے واصل جہنم ہو گیا. اس کو نوفل بڑے خوشی سے اندر آیا اور ایک روایت ہے کہ مولا علی نے بھی اس نے بھی ٹکڑے کی تھے. بعد میں کہ حضرت زبیر بن عوام نے اس نے ٹکڑے کی تھے اور جب وہ کہنا نے ٹکڑے کی تھے نا غزوہ خندق کے اندر یہ بڑے بڑے انہوں نے سردار سے کافرانی ان لاشاں لین واسطے 10,000 درہم رکھے کہ مسلمانوں کو پیغام دیا کہ ہمارے سے 10,000 درہم 10,000 درہم آج بھی حساب لگائیں کہ ملک پاکستان کے پیسے کتنے ہیں تو یہ ہمارے سے لے رہے تو ہمارے کافروں کی لاشیں واپس کر دیں. میرے آقا نے فرمایا سانوں ایسے قریب پیسے کی ضرورت نہیں اٹھا کے لے جاؤ اپنی لاشیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس مقام میں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قبولنا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زرا بالکل چھوٹی سی عائشہ پاک فرماتی ہیں صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی جن کی عظمت کے اندر رب العالمین نے سورہ نور کے ساتھ میں معاذ دیکھیا اس میدان خندق کے اندر غزوہ خندق کے اندر غزوہ احزاب کے اندر اللہ اس نے مان کیا کہ ساتھ میں معاذ کی اتنی چھوٹی ذرا کہ اسے ہاتھ نہیں نظر آ رہے ہیں. یہ نہ ہو کہ دشمن کا تیر لگے یہ ہاتھ کے اوپر کتنے آگے لگ جائے. اور جو آپ حضرت عائشہ پاک میں خدشات تھے نا وہی ہوا دشمن کا تیر لگا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ. اور یہ مسلمانوں کے اندر صحابہ کے اندر سے حضرت سعد بن معاذ ہیں کہ اپنے قبیلے کے بہت بڑے سردار تھا بہت بڑے سردار تھے اور بڑا ان کا قبیلہ تھا. جب یہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غلام بنے تو واپس آ کے اپنے پورے قبیلے کو اکٹھا کر کے کہا کہ میرے کردار کا تمہیں کوئی شک و عالم سردار آپ تو پاک ہیں سوچ کے مالک ہیں بہت عقل والے ہیں بہت ذہین ہیں آپ کے کردار پر کسی کو آج تک شک نہیں. فرمایا پھر میں امام الانبیاء کا غلام بن چکا ہوں اور میں اس وقت تک کسی سے بات نہیں کروں گا جب تک تم میرے آقا کے غلام نہیں بن جاتے. میرے آقا فرماتے ہیں سعد بن معاذ وہ خوش نصیب گھرانے سے یہ تو میرا گھرانہ ہے کہ جس نے خود اسلام قبول کیا تو پورے اپنے قبیلے کو کہا میں اس وقت تک تم سے بات نہیں کروں گا جب تک تم جو ہے میرے آقا کے غلام نہیں بنتے. صبح یہ بات کی شام تک پورا آپ کا قبیلہ میرے آقا کا غلام بن جائے. پورا قبیلہ پورے
کا کلمہ پڑھ لیا۔ اللہ سرکار کو بڑا پیار، بڑی خوشی، فرمایا یہ واحد ہے یہ اعزازات کے لیے کہ جو اعلان کرے شام تک سارا قبیلہ میرا غلام بن جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اور اس کو پہلے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مدینہ شریف کی آبادی کے اندر ایک ایسی جگہ فرمائی جہاں خواتین، بچے جہاں موجود تھے۔ انہوں نے اندر سے، کیونکہ ان کے ایسا نہیں سرکار، کچھ لوگ تھے جو سرکار کے غلام نہیں تھے، منافقین تھے، کافر تھے، انہوں نے کوئی ایسی جو ہے غیروں کو، کافروں کو خبر دی۔ ان لوگوں نے اس طرف سے آگے حملہ جب کیا، ایک آدمی جو ہے وہ ان میں سے آگے بڑھ چکا جہاں خواتین تھی، عورتیں تھیں۔ حضرت صفیہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پھوپھی جان، انہوں نے جب دیکھا تو حضرت حسان بہت دور تھے، ان کو اشارہ کیا کہ اس کو مار دیں، مگر وہ وہاں پہنچ نہیں سکتے تھے۔ ادھر اس نے سمجھا کافر نے کہ میں جہاں وہ عورتیں ہیں ان پر ابھی حملہ آور ہوتا ہوں۔ جب وہ حملہ آور ہونے لگا، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ میرے آقا کی پھوپھی جان، آپ نے وہ خیر میں وہ ایک ڈنڈا چھڑی پکڑی، ایک ماری، ایک پیا واسطے جہنم ہو گیا، ناری آپ نے چھری کا دوسرا سر لا کے کافران کی طرف سارا دیتا۔ سارے حیران کہ ہم نے تو سمجھا جہاں کوئی صرف خواتین ہیں بچے ہیں، جہاں لگتا ہے کوئی بندے بھی موجود ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام بڑے خوش ہیں اپنی پھوپھی حضرت صفیہ کا یہ کردار دیکھ کر۔ اللہ سبحان اللہ، ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ۔ یہ غزوہ خندق میں آپ کے سامنے بڑی تیزی سے بیان کر رہا ہوں، مختصر۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ وقت آیا، حضرت سعد بن معاذ کے اوپر ایک کافر نے تیر چلایا، آپ کے ہاتھ پر لگا اور آپ کی وہ رنگ جو ہے جس سے خون پورے جسم کا ایک کنیکشن ہے اس سے خون جاری ہو گیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے خود ان کی مرم پٹی کی۔ یہ سعد جن کا ابھی میں نے ذکر کیا کہ سعد بن معاذ، ان کے کردار کو دیکھ کر انہوں نے جب یہ شرط رکھی کہ میں اس وقت تک کسی سے بات نہیں کروں گا جب تک میرے آقا کے غلام صبح سے شام تک پورا قبیلہ اور میرے آقا کا غلام بن گیا ان کا قبیلہ۔ تو جب کیونکہ حضرت عائشہ پاک نے دیکھا ان کی زنا بالکل چھوٹی سی ہے اور اس پر ان پر جو ہے کسی کا تیر نہ لگتے، وہی معاملہ ہوا۔ اور ادھر ان کی اماں کہہ رہی ہے سال جلدی سرکو لیٹ ہو چکا ہے، سرکار کے غلاموں میں شامل ہو، جا کے حملہ کر۔ ادھر کافر کا تیر آیا، ہاتھ پہ لگا، زخمی ہو گئے، خون جاری ہو گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم خود ان کی مرم پٹی کر رہے ہیں۔ اور ادھر یہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسی آندھی چلائی جو کفار مشرکین کی سواری بھی بھاگ گئے، جن کے خیمے اکھڑ گئے، ان کی جو ہے سازن کے جو برتن انہوں نے چولوں پر رکھے تھے وہ بھی سارے اڑ گئے، سارے بھاگ گئے۔ اور یہاں ایک بات اور بھی آپ لوگوں کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ میرے قریب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی۔ آپ سنتے ہیں کہ سرکار نے کبھی کسی کو، ذرا بلند آواز سے بولیں، یہ اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر ایسے پانے جتنی بھی گرمی ہوئے پسینہ آیا جب اللہ اس کے محبوب کا ذکر ہوتا ہے نیند آئی جاتی، چوٹا آئی جاتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ بلند آواز سے میرے آقا علیہ السلام نے کبھی کسی کو دعا نہیں دی۔ مگر یہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، غزوہ خندق کے اندر ایک دن ایسا آیا کہ سارا دن جنگ ہوتی رہی، میرے قریب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نماز عصر قضا ہو گئی، نماز عصر قضا ہو گئی۔ اور سرکار نے ابھی اظہار غلاموں کے سامنے دکھ کا نہیں کیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو بڑا غصہ آیا کہ میری نماز رہ گئی، آج قضا ہو گئی۔ ذرا سننا، میرے آقا علیہ السلام نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی، مگر چند مقام ایسے، چند ایک مقام ایسے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے پھر وہاں بڑے دکھ سے بد دعا دی۔ اور یہ غزوہ خندق کے اندر یہ میرے سامنے بخاری شریف کا حوالہ موجود ہے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پھر یہاں پر ان کو بد دعا دی۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نماز عصر قضا ہو گئی، مغرب کا ٹائم ہو گیا، میرے آقا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، میرے آقا نے
نماز کا خیال ہی نہیں کرتے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بددعا دے رہے ہیں کہ یا اللہ ان کے گھروں کو بھی آگ سے بھر دے, ان کی قبروں کو بھی آگ سے بھر دے جنہوں نے میری نماز عصر کو قضا کروایا. خیال کریں میرے بھائیوں, خیال کریں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنہوں نے میرے آقا کی نماز عصر کو قضا کروایا, میرے آقا ان کی گھروں کو بھی, ان کی قبروں کو بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے, آگ سے بھر دے, آگ سے بھر دے جنہوں نے میری نماز وسطیٰ. اور اگلی بات بھی سن لیں, جب میں نے کئی دفعہ یہ بات بتلائی ہوئی, ہم جب قبر میں جائیں گے, جس وقت بھی ہمیں دفن کیا جائے گا, جب قبر کے اندر ہماری آنکھ کھلے گی, منکر نکیر سوالات کریں گے, اس وقت پتہ کون سا وقت ہوگا قبر کے اندر؟ عصر کا وقت, سورج غروب ہو رہا ہوگا. قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین. حفاظت کرو اپنی نمازاں کی, بالخصوص نماز وسطیٰ کی, اور تمام نے تقریباً یہی لکھا ہے عصر کی نماز. اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مانے انہوں نے میری نماز عصر قضا. پھر مغرب کے بعد سرکار نے پہلے نماز عصر ادا کی, پھر مغرب پڑھی. اللہ اکبر. حضرت سعد بن معاذ, آپ کو جب زخم لگا آپ کا خون بہنا شروع ہو گیا, اور یہاں پہ دیکھیں کہ حضرت سعد بن معاذ پھر ابھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس غزوے سے فارغ ہو کے گھر تشریف لائے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی اپنی زوجہ کے گھر آئے, غسل فرمایا. ابھی سرکار ابھی بیٹھے ہی تھے, جبریل امین سرکار کی بارگاہ میں سوار ہو کے اپنی سواری پہ سوار تھے, جنگجوؤں والا مجاہدین والا لباس پہنا ہوا. حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آئے, عرض کرنے لگے کہ رسول اللہ تسی تے غلاماں نوں ان اپنے بندیاں غلاماں نوں اجازت دے دتی ہے, اجے سانوں نہ تسی اجازت دتی تے نہ رب نے اجازت دتی. اسی اسی حالت وچ اسی اجے جڑا نا اپنے آپ کو مجاہدین کے لباس کے اندر موجود ہیں. اور یا رسول اللہ یہ جنہوں نے غداری کی ہے نا بنو قریظہ, ان کی طرف سرکار آپ چلیں. میرے آقا علیہ السلام اسی حالت کے اندر پھر دوبارہ جو ہے بنو قریظہ جنہوں نے غداری کی تھی, سرکار اس طرف آپ تشریف دے گئے. اور وہاں جا کے جب آپ حملہ آور ہوئے, انہوں نے کہا جی آپ ہمیں معاف کر دیں, چھوڑ دیں, ہماری سے غلطی ہو گئی. فرمایا کیا چاہتے ہیں؟ کہا کہ حضرت سعد بن معاذ کو بلا لائیں, وہ جو فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہے. انہوں نے کہا کہ ساری حمایت کچھ کر. سعد بن معاذ زخمی ہیں, آپ کی حالت بڑی خراب ہے, آپ سرکار کے حکم کے مطابق آئے. فرمایا جتنے بھی جنگجو بنو قریظہ والوں میرے سے فیصلہ کروانا چاہتے ہو تو پھر میرا فیصلہ یہی ہے, جتنے میرے آقا کے مقابلے میں آئے ہیں سب کی گردنیں اڑا دی جائیں اور ان کے بچوں اور ان کی عورتوں کو غلام بنا دیا جائے. ادھر جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا, ادھر میرے آقا نے فرمایا میرے ساتھ نے جو فیصلہ کیا وہی میرے رب کا فیصلہ ہے, وہی آسمانوں پر میرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے. جب سعد بن معاذ واپس آئے تو انہوں نے ایک بڑی درد بھری دعا مانگی, دعا مانگی, دعا مانگی. زخمی تو پہلے تھے, دعا مانگی. اور دعا کیا مانگی؟ دعا مانگی کہ یا اللہ اگر دوبارہ اس طریقے سے سارے کافروں نے اکٹھا ہو کے تیرے محبوب کے غلاموں کے مقابلے میں نہیں آنا تو پھر مجھے اسی زخم کے ساتھ موت دے دے. اور اگر انہوں نے پھر مقابلے میں آنا ہے تو پھر مجھے اس مقابلے کے لیے جہاد کرنے کے لیے زندگی عطا کر دے. اللہ اکبر. آپ نے اور توڑے ساڑھے سے معاملہ سے کہنا یار پچھلے تو شعور والا کچھ سوکھی گل کرو, مگر صحابہ کے انداز دیکھیں,
ساتھ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر اتنے درد کے نال دعا مانگی، مولا اگر دوبارہ اس طریقے کے نال نہ کٹھیاں ہو کے پھر آنا ہے تو میری زندگی عطا کرنا ہے، دوبارہ پھر میدان جنگ کے اندر جاؤں۔ اگر انہوں نے دوبارہ اس طریقے سے نہیں آنا، قریش نے نہیں آنا، حملہ آور نہیں ہونا، پھر کسی زخم